سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں، تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آیا تھا، آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج، یہ جشن ہے، یہ ہمارا ملک 25 سال تک قائد اعظم محمد علی جناح، اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سینٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ، جس کے 19 صرف رکن تھے، اس میں بلوچستان سے وہ واحد رکن تھے۔ وہ بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی۔ بلوچستان نہ صرف بلوچستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرحد ہوتا تھا، جو اب خیبر پختونخوا، تو وہاں بھی وہ گئے، اور انہوں نے یہ سر آئین 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کا پابند کرتے ہیں، سر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر آپ یہ نہیں سمجھتے آئین کی سر کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے؟ سر قاضی صاحب فیوچر کے چیف جسٹس بھی ہیں سر۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پاکستانی تاریخ میں، پاکستانی عدالتوں میں جس طرح کا اب ہوا ہے، یہ شاید کبھی نہیں ہو سکا۔ جسٹس قاضی فائز کا کردار جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور جو باتیں ہو رہی میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، لیکن بڑی تکلیف دہ باتیں۔ پہلے تو صبح جو کیوریٹو پٹیشنیں ہیں اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ پاکستان جو چیف جسٹس پاکستان میں جسٹس عمر عطا بندیال نے ریفرنس اور نظر ثانی اپیل واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اٹارنی جنرل پر پیش ہوئے، ان چیمبر سماعت ہوئی، لیکن حیران کن بات ہے کہ ایف بی آر نے کیسے فائل کی؟ جو 13.5 کروڑ روپے جس پہ وہ ٹیکس بنائی بیٹھے ہیں، وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ایف بی آر نے بھی فائل کی ہے۔ ایف بی آر اس کا مطلب ہے آزاد اور خود مختار ادارہ نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے یہاں، اسی نظام کے تحت ہو رہا ہے یہاں پر۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے اعجاز احمد جو سابق وفاقی وزیر ہے، شیخ ابو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیں فاروق حبیب، وہ 120 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے انٹرپریٹیشن ہے، اس پہ جیسے شاید کہ نوٹس کر دیا ہے، وہ تفصیل آپ دیکھ سکیں۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آگے۔ ذرا بیچ میں ایسی بات کرنی تھی، موضوع کا رہ ہو جائے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب جی وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے، اور وہ ایم این اے یا سینیٹر کی سیٹوں پہ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ تو لوگ تو کہتے ہیں مس کنڈکٹ ہے۔ اور کس کیپیسٹی میں گئے، کیا کرنے گئے، اور کیا اس اسمبلی میں گئے جس میں ان کے بردر ججز کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہی؟ کوئی ایک لفظ بھی کہا انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کے اوپر۔ ہم کیوں ان لوگوں کو یعنی باتیں بڑی کر رہے ہیں، لا اپنا قانون کی حکمرانی کی، لا آئین کی کتاب پڑھ کے دکھا رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا، کون سے آئین پہ، کون سے آئین کی پاسداری کر رہے ہیں پارلیمان میں بیٹھ کر؟ جتنا آئین کرو، روندہ آئین پارلیمان نے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور وہ بیٹھے بات کر رہے ہیں جی میں 2014 سے میں ہم سایہ ہوں، کبھی پیدل جاتا ہوں، گرمیوں میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، ہمیشہ سے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے پہلی دفعہ میں یاد کیا تو حامد حاضر، اس کا مطلب کیا بلایا گیا ہے نا، بدنیتی کی بنیاد پر بلایا ہے نا پارلیمان نے، کہ اندر سے بیٹھ کے کوئی کیسی تقریر کر رہے ہیں، جو سیاسی باتیں ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کس ہمت سے سنتے رہے۔ اور آپ اپنی اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کو زڑے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ادارے کی طرف سے آئے ہیں؟ اور اللہ کے سائے کے بعد کتاب کا سایہ ہمارے سر پر ہے، پاکستان کی پہچان ہے۔ منتخب قیادت نے بامی اتفاق سے ووٹ کیا، کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں ڈالا، کہ یہ بات غلط ہے۔ جب 1973 کا آئین ہوا وہ نکال کے دیکھ لیں لیجسلیٹو لسٹ، اب ساری کون کون لوگ کس کس نے پروسیڈنگ میں ہوا،
اور باتیں وہ جو بھی ہیں جو انہوں نے کی ہیں، چند جو ہے، ایک تو جو انہوں نے جسٹس قاضی فیصل نے وہاں جو تقریر کی ہے، تقریر ہی کہیں گے نا، وہ جس طرح فیصلوں کے بعد خط لکھتے رہے ہیں، نوٹ نہیں ہے نہ آرڈر ہے، وہ اسی طرح ایک تقریر جا کے کر دی، اور تقریر میں بڑی کوفت ہوئی ہے جی. ہم وکلا برادری کو بڑی دقت ہوئی ہے، ہمیں ہمارا دل دکھا ہے اس بات سے وکلا برادری کا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. آپ سے کیا انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ خدابیہ کے سامنے ہیں سارے ہمارے، اور کئی معاملات سامنے ہیں سارے، لیکن مرضی ہے آپ کی. اور دوسری طرف جو ہے، جو لوگ اس ملک کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں انہیں سوچنا ہوگا. سپریم کورٹ کے سامنے وہی جو میں نے بات کی 1997 کا واقعہ، اب اس میں الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن ایک ٹول کے طور پر کام کر رہا ہے، اور سینٹ میں بھی ایک قرارداد پیش آ گئی کہ 1 سال الیکشن کرائے جائیں، اور کثرت رائے سے منظور کر لی ہے. سینیٹر طاہر بسنجو نے پیش کی کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور تمام اسمبلیوں کے انتخابات نگران سیٹ اپ میں اکٹھی ہونے چاہیے. کون سا نگران سیٹ اپ؟ پنجاب میں تو آپ نے دیکھ لیا بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے. کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں میرٹ پہ بات کی ہو. اور قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں، دیگر چھوٹے چھوٹے اور منفی اثرات. آئین پاکستان 1973 کو اس بات کا نہیں پتا تھا. آئین کا آرٹیکل 224 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، 112 چل رہا ہے، پھر 58 بھی چل رہا ہے. وہاں سے دیکھ لیجئے گا، لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی اگر وقت سے پہلے 90 دن اور وقت پہ ہوں تو 60 دن. اور یہاں کہاں لکھا ہے؟ اور میں نے آپ کے سامنے سیکشن 69 الیکشن ایکٹ کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے سنگل پول کی، وہ ایک اسمبلی. اور سیکشن 2D ڈیفرنٹ سیکشن میں ڈیفائن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. اور یہاں بیک وقت انتخابات کرانے کے والا معاذرہ کی بجائے سیاسی استحکام کی ضروری ہے. اور جو باتیں کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ بھی ہے شدید احتجاج کیا اپوزیشن کی طرف سے، اور ڈیسک کا گھیراؤ کیا، شدید نعرے بازی کی اور وہاں پر. اور اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہ آج جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کی مثال پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی. ہم نے ٹوکن واک آؤٹ کیا اور اس دوران ایک قرارداد پاس کر دی گئی. قرارداد منظوری کے لیے دوبارہ پیش کریں. اس قرارداد کی کوئی اوقات نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب اسمبلی کے الیکشن سپریم کورٹ کی تاریخ پر ہوں گے. اس قرارداد کی غیر آئینی، اور یہ بات صحیح ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس قرارداد کی، اور جو مرضی باتیں آپ کرا لیں، جس طرح مرضی آپ دیکھ لیں. اعظم علی تارڑ وزیر قانون آگے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پروسیجر بل 60 ووٹوں سے پاس ہوا، ان کے 19 ووٹ آئے تھے. پی ٹی آئی ان دن ایوان سے بائیک آؤٹ کر گئی تھی. اب یہ بات وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب جو مرضی آپ کہیں، لیکن یہ لوگ جس سمت میں لے کر جا رہے ہیں اس نظام کو، بڑی بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، باخدا بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وہ خط لکھ دیا اور بتایا کہ جناب ہمیں اختیار دیا جائے، ہم ڈیٹ آگے لے جائیں، پیچھے لے جائیں. یہ بھی آئین پاکستان تبدیل کرنے جا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ پول ڈے دینی ہے گورنر نے یا صدر نے، یہ لکھا ہوا ہے آئینی. اور یہی سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں کہ اس میں پول ڈے کی بات ہے، پول ڈے دینی صدر نے یا گورنر نے. الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا؟ الیکشن کمیشن تو کہتا رہا کہ جناب ہائی کورٹ میں یہ کہتا رہا، انٹرا کورٹ اپیلیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ نہیں جناب ہم نے کوئی پول، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد حسن نے موقع دیا پورا ان کو، لیکن نہیں. آگے اب الیکشن کمیشن اپنی جو بھی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، وہ ایک لیٹر لکھا ہے، وہ لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الیکشن 14 مئی کو ہی ہونے ہیں، اور جو نہیں ہونے وہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے لیے فنڈز کی منظوری کا بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا، اور اسحاق ڈار نے کہا کہ ناسازگار قرار دیتے ہوئے اور فنڈ جاری کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بل پیش کر دیا. راجہ پرویز اشرف نے اور کہ فنڈز کی دستیابی کا بل جو ہے نا منظوری بھی دے دی. انہوں نے پارلیمان کی بالادستی آئین اور قانون کی بات پختہ یقین رکھتے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک منظم سازش کے ذریعے ملک میں آئین اور قانون کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، استعفے پیش کیے اور عوام کے مینڈیٹ کی. تو بھئی آپ نے استعفے کب کہا تھا؟ جب وہ لینے آئے تھے آپ نے منظور کر لیے. اور اب تو جو مرضی آپ کہتے رہے، سیاسی افراتفری، لا قانونیت، جو مرضی آپ یہ کہنا چاہیں وہ اپنی جگہ. انتظامیہ عدلیہ کے اختیارات اور حدود کا تعین کر دیا ہے. اب اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہیں گے.
اس ملک میں، اور ان کا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرائے۔ اب یہ جتنا بھی کہنا ہے، اور مردم شماری کا عمل بھی تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، 35 ارب کا خرچہ کیا ہے، اور کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ 3-4 کا ہے جس میں اسکوت نٹس کی نفی کی گئی ہے، اور یہ اب یہ 3-2 کا جو ہے اقلیتی فیصلہ پر حیران کن بات ہے یہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آرٹیکل 81 کے تحت منی بل متعارف کرایا جا رہا ہے، یہ باتیں جو ہے نا انہوں نے وہ ساری وہاں پر رکھی ہیں۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں، یہ لڑائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے رات کے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب صحافیوں کی طرف سے، وکلا کی طرف سے، ایسوسیشن کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ جو بل ہے نا یہ اب چیلنج کیا جائے گا حسبہ بل کی بیس کے اوپر، بنیادی طور کے اوپر، کہ وہاں اب لے جایا جائے گا معاملہ، وہاں جا کے اس معاملے کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ویسے تو یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت ہے، اور کہاں تک یہ کرتے رہیں گے، یا اپنی انا اور تسکین کی خاطر اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جاتے رہیں گے۔ انہوں نے تقسیم کیا اداروں میں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔